بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین۔ مل کر دعائے سلامتی امام زمانہ تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طویلا برحمتك یا ارحم الراحمین صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقول الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات۔ خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جن و انس کو عبادت کے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب عبادت کا لفظ آتا ہے ہمارے ذہن میں نماز آتی ہے، روزہ آتا ہے، حج آتا ہے، زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، خمس کا ذکر آتا ہے، عزاداری اور ماتم کا ذکر آتا ہے۔ آئیے دیکھیں عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے، عبادت کی تعریف کیا ہے، عبادت کیسے ڈیفائن ہوتی ہے۔ عبادت کی ایک بہت اچھی اور آسان تعریف یہ بھی ہے، جس چیز میں اللہ کی مرضی پائی جائے اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی شے جس میں اللہ کی مرضی نہ ہو، چاہے وہ ظاہراً عبادت کیوں نہ لگے، ظاہراً اس میں شاید قربتاً اللہ کا فیکٹر ہی کیوں نہ ہو، مگر اگر اس میں اللہ کی مرضی نہ ہو اسے عبادت نہیں کہتے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کی فلائٹ ہے کراچی سے اسلام آباد، وہ فلائٹ پہ بیٹھ گیا، فلائٹ 1 گھنٹے سے کم کی فلائٹ ہے۔ اب اس نے سوچا کہ فقہ اور شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جب میں اتنا لمبا سفر کروں گا تو میری نماز 4 رکعت کی 2 رکعت ہو جائے گی، میری نماز قصر ہو جائے گی۔ مگر اس نے سوچا کہ وہ تو پرانا زمانہ تھا، گھوڑوں کا سفر تھا، اونٹوں کا سفر تھا، میں ایسے کرتا ہوں اپنی نماز مکمل پڑھ دیتا ہوں، 2 کے بجائے 4 پڑھ دیتا ہوں، زیادہ سجدے کر لیتا ہوں، زیادہ رکوع کر دیتا ہوں، زیادہ عبادت کر دیتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے، اس نمازی نے جس نے نماز میں رکوع زیادہ کیے، سجدے زیادہ کیے، ذکر اللہ زیادہ کیا، مگر اس نے ثواب کمایا یا نہیں کمایا؟ اللہ کا ذکر کر کے اس نے گناہ کیا ہے، اللہ کے سجدے کر کے اس نے گناہ کیے ہیں، اللہ کا رکوع کر کے اس نے گناہ کیا ہے، کیونکہ یہ 4 رکعت والا نمازی سمجھ نہیں پا رہا رکوع اور سجود عبادت کا نام نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کا نام ہی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت کا نام عبادت ہے۔ تاریخ نے لکھا
ایک تاریخ کے عظیم ترین عابد تھے جن کی پوری رات عبادتوں میں گزرتی تھی. ایک رات میں وہ 1000 رکعت نمازیں پڑھا کرتے تھے. اسی رات میں وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کیا کرتے تھے. ساری راتوں میں وہ عبادت میں گزارتے تھے اپنی راتوں کو. مگر ایک رات ایسی آئی کہ مصلی خالی تھا اور بستر آباد تھا اور سونے والا ایسے سویا کہ زندگی میں کبھی نہیں سویا، کیونکہ بستر میں سونے والا جانتا تھا رکوع اور سجود عبادت نہیں، اطاعت نبی ہی اصل عبادت ہے. اطاعت نبی عبادت کا نام ہے. علی اس رات کو سو گئے، عبادت نہیں کی. کیسے سوئے؟ رسول اللہ شب ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، شب ہجرت کر کے جا رہے ہیں. تو رسول اللہ نے جب مولا علی کو دیکھا وہ میرے بستر پہ سو رہے ہیں، مولا علی سے پوچھا اے علی تم کیسے صبر کر پاؤ گے اس مصیبت پر؟ تو مولا علی نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ اللہم شکرا لکا. یا رسول اللہ یہ مقام صبر نہیں، یہ مقام شکر ہے. علی کے لیے یہ مقام شکر ہے. عجیب ہے، قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ. نبی ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں تو بیٹے نے باپ سے کہا بابا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. وہاں بھی حضرت اسماعیل کے سامنے موت تھی مگر اسماعیل کہہ رہے تھے میں صابر بنوں گا. یہاں بھی علی کے سامنے موت ہے، علی فرما رہے ہیں یا رسول اللہ میں شاکر بنوں گا. عزیزان محترم، صبر ہوتا ہے مصیبت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر. ادھر اسماعیل اسی موت کو مصیبت سمجھ کر صبر کر رہے ہیں اور علی اسی موت کو نعمت سمجھ کر شکر کر رہے ہیں. کب بشر واقف اسرار جلی بنتا ہے، کب بشر واقف اسرار جلی بنتا ہے، مردے ٹھوکروں سے جلائے تو ولی بنتا ہے. کب بشر واقف اسرار جلی بنتا ہے، مردے ٹھوکروں سے جلائے تو ولی بنتا ہے. ایک انسان شب ہجرت بڑے آرام کے ساتھ بستر موت پہ سو جائے تو علی بنتا ہے. یہ ہے علی ابن ابی طالب کا مقام. ایک صلوات پڑھ جائے محمد والی محمد کی ذات پر. علی بستر نبی پہ سو گئے. خدا نے دیکھا کیسے میرا علی میرے محبوب کی حفاظت کی خاطر بستر پہ سو گئے ہیں. پوچھا جبریل بتاؤ علی کے سونے کی قیمت کیا ہوگی؟ جبریل نے کہا علی کو تاج انما پہنا دو. کہا جبریل بھول رہے ہو یہ تو علی کی ایک انگوٹھی کی قیمت ہے. کہا جبریل نے کہا خدایا علی کو مردہ زندہ کرنے کی طاقت دے دو. کہا جبریل بھول رہے ہو یہ تو علی کی ایک ٹھوکر کی قیمت ہے. تو کہا جبریل نے خدایا علی کے سونے کی قیمت کیا ہوگی؟ جبریل جا کے خود علی سے پوچھ لے. اب جبریل آ کر مولا علی سے پوچھ رہے ہیں. علی سو رہے ہیں اور جبریل نے پوچھا اے سونے والے اپنا سونا بیچو گے؟ سونے کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک سونا اور ایک گولڈ، ایک سلیپ اور ایک گولڈ. سونے والے اپنا سونا بیچو گے؟ سونے والے نے کہا خریدار تو ہے یا کوئی اور ہے؟ سونے والے اپنا سونا بیچو گے؟ سونے والے نے پوچھا خریدار تو ہے یا کوئی اور ہے؟ جبریل نے کہا میں تو خریدار نہیں، میں بس مڈل مین ہوں، میں تو ڈیل کرانے والا ہوں. خریدار تو خود خدا ہے. بس عشق خدا میں ڈوبے ہوئے علی نے جب خدا کا نام سنا کہا اگر خریدار خدا ہے بس جو خدا کی مرضی، بس مرضی کا لفظ نکلنا تھا. ایک مرتبہ ڈیل ہو گئی، ایک مرتبہ سودا ہو گیا. خدا نے علی کا سونا خرید لیا، اپنی مرضیاں علی کو دے دی. یا یا
صلی علی محمد۔ یہ ہے علی کے سونے کا انداز، مگر علی وہ دلیر تھے، علی کی جگہ پر کوئی نہیں آ سکا۔ اگر جتنا بھی کوئی دلیر آ جاتا، کہتے کوئی اور آ سکتا تھا، بستر پہ سو سکتا تھا، بہت دلیر بھی آ جاتا، آدھی رات میں چادر اٹھا کے دائیں بائیں دیکھتا کہیں آ تو نہیں گئے مارنے والے، مگر علی وہ دلیر تھے، بڑے آرام اور سکون سے سو گئے۔ کوئی کہہ سکتا ہے شاید کوئی دلیر مل جاتا، شاید کوئی اور آ سکتا تھا جو مولا علی کی جگہ پہ سو سکتا تھا۔ چلیے اگر کوئی دلیر آ بھی جاتا، کوئی بہادر آ بھی جاتا، کوئی شجاع آ بھی جاتا، مگر راز راز نہ رہتا، سیکریٹ نہ رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ روایات میں ہے اور تاریخ یہ بتلاتی ہے، مولا علی کے جسم سے ایک ایسی خوشبو نکلتی تھی، اور وہی خوشبو رسول اللہ کے جسم سے نکلتی تھی۔ جب بھی جہاں بھی رسول اللہ جاتے تھے، آنے والے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ رسول اللہ آ رہے ہیں، یعنی رسول اللہ کے جسم اطہر سے ایک ایسی خوشبو نکلتی تھی، آنے والا سمجھ جاتا تھا کہ رسالت مآب آ رہے ہیں، رسول اللہ آ رہے ہیں۔ اگر کوئی اور سو جاتا تو یہ سیکریٹ نہ رہتا، یہ راز نہ رہتا۔ پھر بھی کوئی اعتراض کر سکتا ہے، بھائی اتنی لمبی دیوار کھڑی ہوئی ہے، دیوار کے اس طرف کس کو کیا پتا کہ کون سی خوشبو آ رہی ہے؟ نہیں، یہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں، ایک لمبی سی دیوار کھڑی ہوئی ہے، اور چلتے چلتے آپ کو ایک مرتبہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو آنے لگی۔ سامنے تو گلاب نہیں ہے، آپ سمجھ گئے کہ دیوار کے پیچھے کچھ گلاب ہوں گے جن کی خوشبو میرے ناک تک پہنچ رہی ہے، اور آگے بڑھے، ایک مرتبہ آپ کو موتیے کے پھول کی خوشبو آنے لگ گئی، تو آپ سمجھ گئے کہ دیوار کے پیچھے جو پھول ہیں وہ پھول بدل چکے ہیں، ابھی موتیے کے پھول ہیں۔ اور آگے بڑھے، آپ کو چمیلی کے پھول کی خوشبو آنے لگ گئی، آپ سمجھ گئے دیوار کے پیچھے جو پھول ہیں وہ چمیلی کے پھول ہیں۔ عزیزان محترم، کوئی اور اگر رسول اللہ کی جگہ پر سوتا، مگر رسول اللہ کی جگہ پر اگر سو بھی جاتا تو راز نہ رہتا، سیکریٹ نہ رہتا۔ کفار مکہ سمجھ جاتے کوئی اور سو رہا ہے، تو مصلحت الہیہ یہی تھی کہ پھول بدل جائے، خوشبو نہ بدلے، کہ گلے نبوت اگر ہٹے تو گلے امامت آ جائے۔ پھول تو الگ ہیں، مگر ان سب میں خوشبو وہی ہے، اس میں خوشبو بھی رسالت کی آتی ہے۔ اب رسول اللہ چلے گئے، مولا علی سے کہہ کر گئے، یا علی صبح اٹھنا، میری ساری امانتوں کو لوٹا دینا، اور پھر تم بھی مدینے کی طرف روانہ ہو جانا۔ صبح ہوئی، مولا علی نے ساری امانتیں پلٹا دیں، جن جن تک امانتیں دینی تھیں امانتیں دے دیں، اب خود مدینے کی طرف چلے گئے۔ مدینے کے دروازے پر رسول اللہ انتظار کر رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اندر تشریف لائیے، مگر رسول اللہ اندر تشریف نہیں لاتے کہ مجھے اپنے چچا زاد علی کا انتظار ہے۔ مولا علی تشریف لے کر آتے ہیں، اب مولا علی بھی آ گئے، رسول اللہ بھی آ گئے، سب کہتے ہیں اب یا رسول اللہ اندر آ جائیے۔ کہا ہاں اب ہم مدینے میں چلیں گے، مگر اب فیصلہ یہ ہونا ہے کہ رسول اللہ کس کے گھر میں ٹھہریں گے۔ امیر کہتے ہیں ہمارے گھر میں ٹھہریے، غریب کہتے ہیں ہمارے گھر میں ٹھہریے۔ اب ہر بندہ کہتا ہے رسول اللہ میرے گھر میں ٹھہریں۔ رسول اللہ بھی نہیں چاہتے کہ غریبوں کا دل توڑ دیں کہ رسول اللہ ہمارے گھر میں نہیں آ رہے ہیں، تو رسول اللہ نے کہا فیصلہ ہم نہیں کریں گے، فیصلہ خدا کرے گا۔ اونٹنی پر مولا علی کو بٹھا دیا، کہا یا علی اونٹنی پر سوار ہو جاؤ۔ مولا علی اونٹنی پر سوار ہیں، اونٹنی چلتی چلی جا رہی ہے، گلیوں سے گزرتی چلی جا رہی ہے۔ جس گھر کے کنارے سے وہ اونٹنی گزر رہی ہے، اس گھر والا دعا کر رہا ہے یہ اونٹنی یہیں رک جائے، کیونکہ رسول اللہ کہہ چکے ہیں جہاں یہ اونٹنی بیٹھے گی ہم وہیں پر رہیں گے۔ یہ اونٹنی چلتی چلی گئی، شہر سے گزر کے ایک ایسے میدان میں پہنچی اور ایک جگہ بیٹھی۔ رسول اللہ نے کہا یا علی ابھی نہ اترنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ اپنی
مرضی سے نہیں خدا کی مرضی سے بیٹھ رہی ہے. پھر یہ اونٹنی اٹھی, پھر گھومی, پھر وہیں بیٹھی, پھر تیسری مرتبہ اٹھی, پھر گھومی, پھر وہیں پہ بیٹھی. رسول اللہ نے اب مولا علی سے فرمایا یا علی اونٹنی سے اتر جائیے. جیسے مولا علی اونٹنی سے اترے رسول اللہ نے فرمایا ہم ادھر ہی رہیں گے, یہیں پہ مسجد نبی بنے گی. میں مولا علی سے کہوں گا یا علی آپ کے قدموں کی تاثیر کا کیا کہنا. یہ قدم سب سے پہلے جب مکے میں پڑے وہ جگہ بیت اللہ الحرام بن گئی, اور جب مدینے میں پڑے وہ جگہ مسجد نبی بن گئی. یہ ہے علی کا مقام, یہ ہے علی کے قدموں کی تاثیر. علی ابن ابی طالب نے جگہ جگہ, ہم شب ہجرت سنتے ہیں مگر شب ہجرت کا سب سے بڑا درس یہ ہے کہ علی نے دین کی خاطر جو قربانی دی ہے, علی اور اولاد علی نے دین کی خاطر جو قربانی دی ہے, ہمیں وہ سبق لینا ہے کہ دین کی خاطر ہم کتنی قربانی دیتے ہیں. مولا علی نے شب ہجرت اور ہر مقامات پر علی اور آل علی نے دین کی خاطر قربانی دی ہے, اور عاشورہ اور کربلا یہی پیغام دے رہا ہے کہ حسین ابن علی نے سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کو دی ہے وہ دین خدا ہے, اور دین خدا کی خاطر حسین نے اپنا پورا گھر لٹا دیا تاکہ دین قائم رہے. اب آئیے اس دین میں ہم نے اس دین کی خاطر کیا کیا, اور اس دور غیبت میں ہمیں مولا کی خدمت کیسے کرنی ہے, ہمیں پہلے اپنے دین کیسے بچانا ہے, پھر اپنے آنے والی نسلوں کا دین کیسے بچانا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی بات. کہ جب اب انسان دنیا میں دیکھتا ہے, دنیا میں جو چیز انسان کو سب سے زیادہ گمراہ کرتی ہے وہ کون سی چیز ہے, ان میں سے ایک اہم چیز جس کی طرف خود امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام مولا صحیفہ سجادیہ میں بڑی عظیم دعا ہے جس کی طرف اشارہ کر کے ہمیں فرماتے ہیں. مولا فرماتے ہیں اسے دعا کرو وَسَفْرِغْ ایامی لما خلقتنی لہ. اے خدایا مجھے ایک ایسی نعمت, مولا اس دعا میں مانگ رہے ہیں, نماز نہیں مانگ رہے, روزہ نہیں مانگ رہے, حج نہیں مانگ رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں مولا اس دعا میں؟ اس دعا میں جو چیز مولا مانگ رہے ہیں اس کی وجہ سے نماز ملے گی, روزہ ملے گا, حج ملے گی, زکوٰۃ ملے گی, ماتم ملے گی, عزاداری ملے گی. کیا فرمایا؟ وَاسْتَفْرِغْ ایامی لما خلقتنی لہ. اے میرے خدا مجھے ایک فارغ وقت عطا کر, جس فارغ وقت کو میں اس لیے خرچ کروں جس مقصد کے لیے تو نے مجھے بنایا ہے. یعنی مولا ٹائم مانگ رہے ہیں. اس گویا مولا نے 2021 کے لیے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے کہ جس دور میں لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے, مصروف ہیں, بزی ہیں, مولا فرما رہے ہیں کہ خدا سے فارغ وقت مانگو کہ میں اس وقت کو خدا کے لیے خرچ کروں, زندگی کا جو مقصد ہے اس کے لیے خرچ کروں. اور شیطان ہمارے جذبات سے استفادہ کرتا ہے, جذبات کو مس یوز کرتا ہے, اور ہمیں ہمارے جس مقصد کے لیے ہمیں چلنا ہے اس لائن سے ہٹا دیتا ہے. یہی جذبات ہیں جس کی وجہ سے خاتون آئی رسول اللہ کے پاس, چیختی چلاتی دیوانوں کی طرح, پاگلوں کی طرح ایک خاتون آئی, یا رسول اللہ مجھے آپ سے پرائیویٹ بات کرنی ہے, میرا بہت نقصان میں نے کر لیا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں بتاؤ کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ کبیرہ ہو گیا. کون سا گناہ ہو گیا؟ مجھ سے گناہ زنا جیسا غلیظ میں نے گناہ کر دیا. پھر اس سے مجھے بچہ پیدا ہوا, اس بچے کو میں نے پیدائش کے بعد قتل کر دیا. پھر اس بچے کی لاش کو میں نے سرکے میں ملا دیا تاکہ وہ گل جائے, سڑ جائے. پھر اس سرکے کو میں نے لوگوں کے سامنے بیچ دیا, لوگوں کو حرام کھلایا. زنا میں نے الگ سے کیا, قتل میں نے الگ سے کیا, لوگوں کو حرام نجاست الگ سے میں نے کھلائی. یا رسول اللہ میری کیا توبہ ممکن ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں توبہ کی بات بعد میں کرتے ہیں, پہلے میں تمہیں بتا دوں, تمہاری بیماری کو ڈائیگنوز تو کر دوں, تمہاری بیماری کی وجہ تو بتا دوں, تمہارے گناہوں کی تمہیں وجہ تو پہلے بتا دوں. تم نے اتنے گناہ کیوں کیے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں ظننت انکی ترکتی صلاۃ العصر. رسول اللہ فرماتے ہیں تمہارے سارے گناہوں کی وجہ یہ ہے کہ تم نے ایک دن جان بوجھ کر نماز عصر کو ترک کر دیا تھا.
ایک عصر کی نماز کو جو تو نے ترک کیا تھا، جس کی وجہ سے اتنے تو نے گناہوں کی چین لگا دی، ایک کے بعد دوسرا گناہ کرتی چلی گئی۔ ہم اگر کتنی نمازیں بلا مشکل کے، بنا کوئی پریشانی کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ترک کر دیتے ہیں، جبکہ خدا بلا رہا ہے، وہ رب العالمین بلا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان جذبات کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ جذبات اللہ نے دیے ہیں، یہ ایموشنز اللہ نے دیے ہیں تاکہ صحیح راستے میں خرچ ہوں، مگر شیطان اسے غلط راستے میں خرچ کرواتا ہے، غلط راہ میں خرچ کرواتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی جذبات ہیں جس کے ذریعے سے شیطان جانتا ہے انسان بہت جلدی گمراہ ہو سکتا ہے۔ تبھی تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سے فرمایا کرتے تھے، جب دین اور جذبات کی بات ہو، دین کو ترجیح دیا کرو، اپنے جذبات کو پیچھے رکھ دیا کرو، دین کو پرائیورٹی دیا کرو، اپنے جذبات کو پیچھے رکھ دیا کرو۔ ہم اپنے جذبات کو پرائیورٹی دیتے ہیں، اپنے ایموشنز کو پرائیورٹی دیتے ہیں، دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور مذہب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی جذبات ہیں جن کے ذریعے سے جو لوگ کربلا میں حسین ابن علی کے مقابلے میں آئے تھے، وہ وہی جذبات کی وجہ سے آئے تھے، کیونکہ کسی میں دولت کی حاصل کرنے کا جذبہ تھا، کسی میں حکومت کو حاصل کرنے کا جذبہ تھا، کسی میں شہوت رانی کا جذبہ تھا، کسی میں کیا کمانے کا جذبہ تھا۔ اس جذبے کی وجہ سے وہ امام معصوم کی مخالفت میں آ گئے۔ جذبات اچھے ہیں، مگر جذبات اگر عقل کے تابع رہیں گے تو اس وقت یہ جذبات صحیح راستے میں خرچ ہوں گے، مگر اگر جذبات عقل پر غالب آ جائیں گے، انسان کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، انسان کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اسی لیے آج کل کتنے لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں، دیکھیے کربلا میں جو لوگ غلط جذباتی تھے کیسے فیصلہ کیا، جبکہ وہ جذباتی بھی نماز پڑھ رہے تھے، حسینی بھی نماز پڑھتے تھے، یزیدی بھی نماز پڑھتے تھے، حسینی بھی روزے رکھتے تھے، یزیدی بھی روزے کی منتیں کرتے تھے، تبرکت بھی بنو امیہ کہ اس دن کو مبارک سمجھتے تھے۔ وہ بھی غسل کرتے تھے کہ غسل شہادت کریں تاکہ حسین کو جا کر شہید کریں۔ یہاں تک عمر سعد کہتا ہے، اے فوج خدا اٹھو جا کر باغیوں سے لڑو۔ وہ بھی خدا کا ذکر کرتے تھے، مگر فرق کیا تھا؟ ان کی مسٹیک کیا تھی؟ ان کی بھی عبادت تھی، ان کی بھی عبادت تھی، مگر ان کی عبادت کے اوپر پرچم ولایت نہیں لہرا رہا تھا۔ ان کی ولایت کے اوپر، ان کی نماز کے اوپر پرچم ولایت لہرا رہا تھا۔ فرق بس اتنا تھا، ورنہ دکھنے میں تو دونوں ایک جیسے لگ رہے تھے۔ وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، یہ بھی نمازیں، وہ بھی اللہ اکبر کرتے تھے، یہ بھی اللہ اکبر کرتے تھے۔ تبھی تو کمیل ایک دن کوفے کی گلی میں رات کو ٹہل رہے تھے، کمیل نے ایک قرآن کے آنے کی آواز سنی کسی گھر سے، جانتے تھے کس کا گھر ہے، وہیں پہ ٹھہر گئے۔ اتنی میٹھی آواز تھی، کمیل مولا علی کے خاص صحابی تھے، آگے نہ بڑھ سکے۔ وہ آواز قرآن کا قاری پڑھ رہا تھا، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ۔ یہ قاری قرآن کی تلاوت بہت پیارے انداز سے کر رہا تھا کہ وہ شخص جو اپنی راتوں کو سجود اور قیام میں گزارتا ہے اور اپنی آخرت کا خوف رکھتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت پہ امید رکھتا ہے۔ کمیل یہ سن رہے تھے اور انہیں لذت مل رہی تھی، کتنی اچھی سر ہے، کتنی اچھی قرات ہے، کتنا اچھا مومن ہے، رات کی تاریکیوں میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز سنی، کمیل پلٹ کے دیکھا کون ہے، دیکھا مولا علی آ رہے ہیں۔ کمیل کہیں اس کی اچھی سر تجھے متاثر نہ کر دے، کہیں اس کی اچھی آواز تجھے متاثر نہ کر دے، کہیں یہ نہ سمجھنا یہ بڑا جنتی ہے۔ کمیل علی تجھے بتلا رہے ہیں یہ جہنمی ہے۔ کمیل حیران، علی میرے سینے کے راز سے بھی واقف تھے اور علی اس کی آخرت سے بھی واقف ہیں۔ کمیل نے کہا میں نے اس وقت کچھ نہیں کہا، مولا کیسے جہنمی ہے، یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، یہ تو دکھنے میں نیک لگ رہا ہے۔ کمیل کہتے ہیں دن گزرتے چلے گئے، ہفتے گزرتے چلے گئے، مہینے گزرتے چلے گئے، سال گزر گیا، جنگ صفین شروع ہو گئی۔ صفین میں بڑی جنگ چلی، 18 مہینے صفین کے چلے۔ صفین ختم ہوئی، جنگ صفین کے نتیجے
نتیجے میں خوارج بنے. اب خوارج کی جنگ شروع ہونے لگی. جنگ کی ابتدا میں تاریخ آدم و عالم کا پہلا فوجی سربراہ اور آخری فوجی سربراہ جس نے جنگ کی ابتدا میں بتا دیا ہمارے 10 مریں گے ان کے 10 بچیں گے. جنگ صفین کے بعد جب خوارج شروع ہوئی, خوارج کے سب مارے گئے, صرف ان کے 10 بچے اور مولا کی طرف سے صرف 10 شہید ہوئے. اب جنگ ختم ہو چکی ہے. اب لاشوں, دشمنوں کی لاشوں کے درمیان علی ابن ابی طالب چل رہے ہیں, پیچھے سے کمیل چل رہے ہیں. ایک لاش پر علی آ کے رکے اور ٹھوکر مار کر وہی قرآن کی آیت پڑھی, امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ. کمیل یہ وہی تھا جو اس رات کو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. میں نے تمہیں بتلایا تھا یہ جہنمی ہے. کمیل علی کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں. یا علی آپ مظہر العجائب ہیں, آپ لوگوں کے آغاز اور انجام سے باخبر ہیں. یہ کون تھا قاری قرآن؟ یہ وہی قاری قرآن تھا. عبادت تو تھی, نماز تھی, مگر یہ نمازی جہنمی, یہ نماز ہی سے جہنم کی طرف لے کر جا رہی تھی. یہ قرآن ہی سے جہنم کی طرف لے کر جا رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نماز اور قرآن جو تھا, وہ عبادتیں جو تھیں, وہ جو نیک کام جو تھے, وہ سب کے سب تھے, مگر ولایت کے پرچم کے نیچے نہیں تھے. وہ بھی جذبات میں تھے. انسان جب جذبات سے فیصلہ کرتا ہے وہی فیصلہ ہوگا جو یزیدیوں والا فیصلہ تھا, جو دشمن اہل بیت والا فیصلہ تھا. آج کل کی ماڈرن سائیکولوجی بھی یہ کہتی ہے کہ آج تک تو لوگ آئی کیو کے پیچھے تھے. آپ کو اچھی یونیورسٹی میں داخلہ چاہیے, آپ کا آئی کیو اچھا ہونا چاہیے, آپ کو کلیور ہونا چاہیے, آپ کی میموری اچھی ہونی چاہیے, آپ کی اچھی مارکس ہونی چاہیے, آپ کی پرفارمنس اچھی ہونی چاہیے, آپ کو اچھی پریسٹیج یونیورسٹی میں داخلہ چاہیے, آئی کیو ہونی چاہیے, آپ کو ملٹی نیشنل کمپنی میں کوئی جاب چاہیے, اچھا آئی کیو ہونا چاہیے. ہر جگہ آئی کیو کو دیکھا جاتا ہے. مگر ماڈرن سائیکولوجی نے ایک نئی ریسرچ کی کہ آج تک تو ہم آئی کیو کے پیچھے تھے. آئی کیو یعنی انٹیلیجنٹ کوشنٹ, کہ انسان کلیور کتنا ہے, حافظہ ہے, میموری, یہ ساری چیزیں اس کی کتنی اچھی ہیں. اب مگر کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے آئی کیو بہت اچھا تھا, خودکشی کر دی, اپنے بیوی کو قتل کر دیا, اپنے بچے کو قتل کر دیا, چھت سے کود کے خود کو قتل کر دیا. کہا اس کی زندگی میں کچھ تو تھا جس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی. آئی کیو اس کا آئنسٹائن جیسا تھا, آئی کیو اس کا ابو علی سینا جیسا تھا, مگر جو غلطیاں کر رہا تھا وہ اتنی بھیانک غلطیاں کر رہا تھا جو ایک جاہل انسان بھی نہیں کرتا. تو اس کی زندگی میں کس چیز کی کمی تھی؟ تو ایک نیا چیپٹر کھلا سائیکولوجی میں. کہا آئی کیو تو تھا اس کے پاس مگر ای کیو نہیں تھا. انٹیلیجنٹ کوشنٹ تو تھا مگر ایموشنلی کوشنٹ نہیں تھا. کلیور تھا, حافظہ تھا, مگر جذبات پر قابو نہیں تھا. بہت چیزوں کو حفظ تو کر لیتا تھا مگر اپنے احساسات اور جذبات پر قابو رکھنے کی اس میں طاقت نہیں تھی. یہ مولا ہمیں کئی صدی پہلے درس دے چکے ہیں. جب مولا سے کسی نے آ کر کہا مولا امیر شام بہت ہوشیار ہے, مولا نے فرمایا وہ ہوشیاری نہیں ہے, اس کے پاس قلب سلیم نہیں ہے. اگر میں چاہتا میں اس سے زیادہ دھوکہ بازی کر سکتا ہوں, مگر دین نے میرے ہاتھوں کو بند کر دیا ہے. دین مجھے اجازت نہیں دیتا. مولا نے اسی ایموشنل کے اور احساسات اور جذبات کے قابو کا نام عقل سلیم رکھا. مولا نے فرمایا اس کے پاس عقل سلیم نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے تم سمجھتے ہو ہوشیار ہے, مگر عقل سلیم یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھے, اپنے غصے پر قابو رکھے, اپنے شہوت پر قابو رکھے, اپنے شکم پرستی پر قابو رکھے, اپنے تمام اعضاء پر جو قابو رکھ سکتا ہے وہی انسان کامیاب ہے علی کی نگاہوں میں. اور وہی اہل بیت ویسا ہی ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جذبات پر کتنا کنٹرول کرتے ہیں, ہم اپنے ایموشنز پہ کتنا قابو رکھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی بھی آ گیا ہمیں غصہ دلا کر چلا گیا, کوئی بھی آ گیا جس نے بے ادبی کی چلا گیا. ان میں سے ایک جذبات جس کی طرف خصوصاً جوانوں کو کھینچا جا رہا ہے وہ جوانوں کو بے حیائی کی طرف جذبات کے ذریعے سے کھینچا جا رہا ہے. لڑکیوں کو یا جوانوں کو
دونوں کو بے حیائی کی طرف جذبات کی طاقت سے کھینچا جا رہا ہے، جبکہ اسلام نے جس صفت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے وہ صفت حیا ہے۔ حیا کون سی صفت ہے کہ فرمایا حدیث میں فرمایا لا دین لمن لا حیا لہ، جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس دین نہیں ہے۔ پھر دوسری حدیث میں فرمایا الحیا سبب الی کل خیر، حیا ہر نیکی کی طرف تمہیں لے کر آئے گا، ہر اچھائی کا سبب حیا ہے۔ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ مجھے پورے انبیاء کا درس صرف ایک جملے میں چاہیے، آدم سے لے کر آپ تلک کا، یعنی جو جو انبیاء بتائے گئے بس ایک جملے میں سمرائز کر دیجئے۔ سوال بہت اچھا تھا، شخص بھی ہوشیار تھا، مگر سوال ہمارے اعتبار سے کافی مشکل سوال ہے کہ اتنے 1,24,000 انبیاء کے تمام درسوں کو ایک لائن میں سمرائز کر کے مجھے بتا دیجئے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ان لم تستحی ففعل ما شئت، آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء نے یہی درس دیا ہے، اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے جو دل میں آئے کر لے، رسول اللہ تمہیں کہہ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اگر انسان کے اندر حیا نہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کچھ نہیں ہے اس کے پاس، تبھی تو فرمایا من حرم الحیا فہو شر کلو، جس کے پاس حیا نہیں وہ سر سے لے کر پاؤں تک شر اور شیطان ہی شیطان ہے۔ حیا کس کے لیے ضروری ہے؟ حیا مرد کے لیے بھی ضروری ہے، عورت کے لیے بھی ضروری ہے، مگر وہ بارہویں سرکار کی جو دعا ہے اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَعَلَى النِّسَاءِ بِالْحَيَاءِ وَالْعِفَّةِ، عورتوں کو حیا اور عفت عطا فرما۔ مرد کے لیے بھی حیا ضروری ہے، کیونکہ ملتا ہے رسول اللہ 7 عورتوں کے برابر حیا رکھتے تھے۔ مرد کے لیے بھی حیا چاہیے، مگر عورت کے لیے حیا زیادہ ضروری ہے، اور یہ حیا صفت الہی ہے۔ عجیب ہے، ماں باپ بچیوں کو حجاب تو سکھاتے ہیں مگر حیا نہیں سکھاتے۔ حجاب ایک فعل ہے، حیا ایک صفت ہے۔ اگر آپ بچی کو حیا سکھا دیں، خود بخود بچی حجاب کی طرف بڑھتی چلی جائے گی۔ ہم بچی کے سر پہ حجاب ٹھوستے ہیں بغیر اس کے کہ فاؤنڈیشنل کام کریں۔ حجاب کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ حیا کا بیک گراؤنڈ ہے، ہم وہ حیا نہیں سکھاتے بچوں کو۔ اب حیا کس کی صفت ہے؟ حیا اولیاء کی صفت، انبیاء کی صفت نہ صرف، بلکہ حیا خدا کی صفت ہے۔ خدا فرماتا ہے حدیث قدسی میں، جب وہ شخص جس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، جس کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، جب وہ گناہ کرتا ہے، فرشتوں کو خدا حکم دینا چاہتا ہے کہ اے فرشتوں اس پر عذاب نازل کرو، مگر حدیث قدسی میں خدا کہتا ہے جب میں اس کے سفید سر کے بالوں کو دیکھتا ہوں، سفید داڑھی کے بالوں کو دیکھتا ہوں، مجھے اس کے بالوں سے حیا آتی ہے۔ اور اگلا جملہ خدا کہتا ہے اے بزرگ مجھے تم سے حیا آتی ہے، تمہیں مجھ سے حیا کیوں نہیں آتی ہے؟ حیا صفت الہی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ جس شخص کا نام محمد ہوگا، قیامت کے دن آواز آئے گی مجھے حیا آتی ہے اس کو جہنم میں پھینک دوں۔ حیا صفت خداوند ہے۔ جگہ جگہ پر خدا نے فرمایا میں حیا کرتا ہوں اس بندے سے جو ہاتھ اٹھا کے مجھ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، میں حیا کرتا ہوں اسے اپنے در سے خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ جگہ جگہ اللہ نے بتایا اللہ کی صفت ہے، حیا کی صفت ہے، اہل بیت کی صفت ہے، حیا کی صفت ہے۔ اس دور فتن میں دشمن کی اسٹریٹجی یہی ہے، دشمن کی پالیسی یہی ہے۔ حدیث میں ہے نا آخری زمانے کے بارے میں جو جبریل امین کہتے ہیں میں آخری زمانے میں اتروں گا، جب ایک دفعہ اتروں گا 10 چیزیں کروں گا، ان میں سے 2 چیزیں آپ کی خدمت میں بتاتا ہوں۔ جبریل کہتے ہیں ایک دفعہ اتروں گا اور مردوں سے غیرت لے کر چلا جاؤں گا، پھر اتروں گا عورتوں سے حیا لے کر چلا جاؤں گا۔ کیا اس کا مطلب ہے ہر اس دنیا میں رہنے والی عورت بے حیا ہے؟ نہیں، یہ روایت بتا رہی ہے اکثریت بے حیائی کی طرف جا رہی ہوگی، اکثر مرد بے غیرتی کی طرف جا رہے
رہے ہوں گے، مگر جو ایمان بچانا چاہتے ہیں وہ اپنا ایمان بچا سکتے ہیں۔ اس صفت کو کیسے ڈیولپ کریں، اس صفت کی نشانی کیا ہے، ہم کیسے سمجھیں کہ میرے اندر حیا ہے یا نہیں ہے، میں بے حیا ہوں یا نہیں؟ حضرت سلیمان، حضرت داؤد، دونوں نبیوں نے ہمیں بتایا۔ جب حضرت داؤد اپنے بیٹے سلیمان کو علم نبوت عطا کر رہے تھے تو انہوں نے 14 سوال اپنے بیٹے سے کیے، اور ایک ایک سوال پوچھا اور بیٹے نے جواب دیا، اور جب پورے جوابات دے چکے پھر انہوں نے نبوت کا نور منتقل کیا۔ ایک سوال ان 14 سوالوں میں سے یہ تھا، بیٹا بتاؤ این موضع الحیا، بیٹا حیا کی جگہ کہاں ہے، حیا کا مقام کہاں ہے؟ کیسے معلوم ہو ایک شخص با حیا ہے یا بے حیا ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے باپ سے، بابا موضع الحیا العینان، یہ 2 آنکھیں ہیں جو حیا کی جگہ ہیں، آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے یہ شخص، یہ مرد یا عورت با حیا ہے یا بے حیا ہے۔ آنکھیں جس کے قابو میں نہیں وہ انسان با حیا نہیں ہو سکتا، وہ انسان بے حیا ہو سکتا ہے۔ جس کے آنکھیں کا قابو میں ہیں وہ خدا کا شکر ادا کرے۔ ہم جب حسین پہ گریہ کرتے ہیں یہ آنکھیں حسین ابن علی سے منسوب ہو جاتی ہیں، ان آنکھوں سے مولا پہ جو ہم نے مظلومیت پہ گریہ کیا ہے آنسو بہے ہیں۔ بتائیے کیا نعوذ باللہ کوئی علم کو نجاست میں جا کے رکھے گا؟ نہیں۔ جس طرح سے علم حضرت عباس سے منسوب ہیں اسی طرح سے یہ آنکھیں عزادار کی حسین سے منسوب ہو چکی ہیں۔ ان آنکھوں کو گنہگار نہ کیجیے۔ حیا کی قسمیں ہیں کئی، بہت لمبی بحث ہے حیا کی، شاید صفات صفات عظیمہ میں سے ٹاپ 5 میں سے ایک حیا کی صفت ہوگی۔ جسم کے پاس حیا آ گئی اس کے پاس ہر شے آ گئی، ہر اچھی صفت آ گئی، کیونکہ سبب الی کل جمیل فرمایا، ہر نیکی کی طرف تمہیں حیا لے کر جائے گی۔ ایک حیا کیا ہے؟ حیا ذنب، گناہ کرتے وقت انسان اللہ کی بارگاہ میں حیا کرے، کہ جب کسی بدبخت نوجوان نے کسی لڑکی کو تنہا دیکھا، اس نے گناہ کی اسے آفر دی، اس نے کہا اس خاتون کو لا یرانا الا الکواکب، ہمیں ستاروں کے سوا کوئی اور نہیں دیکھ رہا، تو اس مومنہ خاتون نے جواب میں کہا این مکوبھا، تم ستاروں کی بات کرتے ہو، تم ستاروں کے خالق خدا کو بھلا چکے ہو۔ یہ حیا و ذنب ہے کہ گناہ سے بچانے والی حیا۔ دوسری حیا کون سی ہے؟ دوسری قسم حیا کی حیا و تقصیر، یعنی کوتاہی کی انسان حیا کرے، جتنی بھی عبادت کر دے، جتنی بھی نیکیاں کر دے، احساس کرے میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ ہیں، کھانا کھاتے ہیں، صلی علی محمد، کھانا کھا رہے ہیں، کتا آ گیا، ایک نوالا خود کھاتے ہیں، کتے کو دیتے ہیں۔ اصحاب پوچھتے ہیں مولا آپ خود کھا لیجئے، ہم کتے کو بعد میں دے دیں گے۔ مولا فرماتے ہیں مجھے اگر کوئی جانور کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہو اور میں کھا رہا ہوں اور اسے نہ دوں، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ صفت ہے اللہ، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ پاک بی بی سیدہ کی صفت تھی، مولا علی گھر میں آئے، پاک بی بی سیدہ سے کہا بی بی ایز فاطمہ زہرا ہمارے لیے کھانا لے کر آئیے۔ بی بی نے کہا یا علی 3 دن سے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ تو مولا علی پوچھتے ہیں 3 دن سے کھانا نہیں؟ حسن اور حسین کا چہرہ جب دیکھا کہ رنگ پیلے پڑ گئے ہیں، مولا علی نے کہا مجھے آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ تو اس وقت فاطمہ زہرا نے کہا اے علی مجھے بابا نے کہا ہے اپنے شوہر کی کاندھوں پر زیادہ ذمہ داری نہ رکھو، مجھے خدا سے حیا آ رہی تھی کہ تجھ سے کچھ مانگوں جس کی تم میں صلاحیت نہ ہو، کہیں علی تکلیف میں نہ چلے جائے، کہیں علی پریشان نہ ہو جائے۔ یہ کون سی یہ دوسری قسم ہے؟ حیا و تقصیر۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ کئی قسمیں ہیں، وقت قلیل ہے، مختصر کرتا چلا جاؤں۔ اور دوسری کیا ہے؟ حیا الکرامہ، عزت کی حیا۔ کبھی انسان کسی سے حیا کرتا ہے، عزت کی وجہ سے حیا کرتا ہے۔ عنبر کو مولا علی لے کر گئے دکان پہ، 2 کرتے خریدے، معمولی کرتا اپنے لیے رکھا، قنبل کے لیے اچھا والا کرتا دیا۔
قمبر نے کہا مولا اچھا کرتا خود رکھیے، مجھے معمولی والا دیجئے۔ مولا نے فرمایا مجھے خدا سے حیا آتی ہے کہ اپنے لیے اچھی چیز پسند کروں اور اپنے غلام کو معمولی چیز عطا کروں۔ اور حیا باتوں میں بھی ایک دوسری قسم ہے، حیا فی الکلام۔ لوگ ہیں باتوں میں حیا نہیں ہے، مومنہ ہے، خاتون ہے، لڑکی ہے، حجاب بہت اچھا ہے، مگر نامحرم سے باتیں چل رہی ہیں، یعنی حجاب سیکھ گئی ہے مگر باتوں میں حیا نہیں ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے۔ ابی بصیر سے ماں مولا نے کہا ابی بصیر میں نے سنا ہے تم خواتین کو درس پڑھاتے ہو، درس کے دوران تم مذاق کرتے ہو، کیا جانتے ہو ایک مرتبہ ایک خاتون نامحرم سے مذاق کرنے کے نتیجے میں تمہیں 1 سال کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا۔ ابی بصیر کہ 1 سال؟ ہاں 1 سال۔ خدا جب دینے پہ آتا ہے دیتا بہت ہے۔ شب قدر کہا الف من خیر من الف شہر، 1 رات عبادت کر لو 1000 مہینوں سے بہتر تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح ایک گناہ کرو گے 1 سال جہنم میں رہنا پڑے گا۔ یہ حیا باتوں میں نہیں۔ اور ایک قسم بس زحمت تمام کروں، حیا کی ایک قسم یہ ہے کہ حیا انسان کے کردار میں نظر آئے، یعنی چلنے میں اس کے حیا نظر آئے۔ قرآن میں ان کا ذکر ہے جب حضرت شعیب کی بیٹی حضرت موسیٰ کے پاس آئی، نامحرم سے بات کرنے کا موقع ہے، باپ نے بیٹا بھیجا ہے کہ جاؤ موسیٰ کو گھر بلا کر آؤ، اب نامحرم سے یہ بات کر رہی ہے۔ قرآن میں کیا کہا؟ قرآن نے کہا تمشی علی استحیاء، شعیب نبی کی بیٹی چل رہی تھی مگر اس کے چلنے میں بھی حیا نظر آ رہی تھی۔ مومنہ وہ ہوتی ہے جس کے چلنے میں، بات کرنے میں، بولنے میں، رفتار میں، کردار میں حیا نظر آتی ہے۔ اگر ایک حدیث سنیں گے آپ کو پوری مجلس کا نچوڑ مل جائے گا۔ حیا کی قیمت کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے لو کان الحیاء صورتاً لکان حسینا، اگر حیا کی کوئی شکل و صورت ہوتی تو وہ حسین کی طرح ہوتی۔ خدا سے ان دنوں میں دعا ضرور یہ مانگیں، خدایا مومن کو غیرت اور مومنہ کو حیا دے، مولا کو منہ دکھانے کے ہمیں قابل بنا دے۔ جس امام مظلوم پہ گریہ کر رہے ہیں اس کی صفت حیا تھی، اور یہ ایام کتنی جلدی گزرتے چلے جا رہے ہیں، بس کل ہی کا دن ہے پھر 10 محرم کا دن آ جائے گا۔ ایسے لگ رہا تھا کل ہی اعلان ہوا تھا کہ چاند دیکھا گیا ہے۔ اتنی جلدی یہ ایام عزا گزر جاتے ہیں۔ ہاں زادارو، آج ہمیں کس بی بی کو پرسہ دینا ہے؟ آج وفا کی مادر ام البنین کو عباس کا پرسہ دینا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا، مدینے میں سب سے پہلے جو بی بی استقبال کے لیے آئی وہ بی بی ام البنین تھی۔ عصا کے سہارے آئی۔ بی بی نے حضرت سجاد سے پوچھا، سجاد بیٹا میرے آقا حسین کی کیا خبر ہے؟ سید سجاد بتلانا نہیں چاہتے تھے۔ سجاد نے فرمایا پھپھی، سجاد نے فرمایا اماں، میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں تیرے بیٹے عباس نے بڑی وفا دکھائی۔ ام البنین نے کہا نہیں بیٹا سجاد، میں عباس کا نہیں پوچھ رہی، مجھے بتا میرے آقا کی کیا خبر ہے۔ پھر سے سجاد نے کہا اماں تیرے بیٹے نے تو وفا کی لاج رکھ دی۔ ام البنین نے کہا بیٹا
میں تو فاطمہ زہرا کے بیٹے کا پوچھ رہی ہوں، تو زہرا کی کنیز کے بیٹے کا مجھے بتلا رہا ہے؟ مجھے بتا میرے آقا حسین کی کیا خبر؟ سید سجاد نے اشارے میں جواب دیا، کہا اماں میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں، میں بیمار تھا، آخری موقع پہ ذوالجناح پہ میرے بابا کو پھپھی زینب نے سوار کرایا تھا۔ بس ایک مرتبہ جب سنا بی بی ام البنین نے کہ ذوالجناح پہ حسین کو زینب نے سوار کرایا، ایک مرتبہ ہاتھ کانپے، عصا زمین پہ گری، نجف کی طرف رخ کیا، یا علی میری فریاد، یا علی آپ عباس پہ ناز کیا کرتے تھے۔ جیسے زینب نے یہ سنا، زینب آگے بڑھی، کہا عباس کا گلہ نہ کرنا، جب میں نے سوار کرایا تھا عباس کے بازو کٹ چکے تھے۔ ہاں عزادارو، آپ کی آواز بلند ہو گئی ہے۔ ہاں ابو الفضل العباس پہ رونے کی یہی شان ہے، خاموشی سے آج نہ رونا، آج سپہ سالار حسین پہ گریہ کرنا۔ ہاں عزادارو، بی بی ام البنین کے مرثیے بڑے مشہور ہیں تاریخ میں۔ ام البنین جاتی تھی جنت البقیع میں، 4 بیٹے بی بی نے کربلا میں قربان کروائے، 4 عباس کے بھائی عباس مولا کو ملا کر 4 قبروں کی شبیہ بناتی تھی زمین پہ، اور پھر 5ویں شبیہ بناتی تھی، کہتی تھی یہ میرے بچوں کی قبر ہے، یہ فاطمہ زہرا کے بیٹے کی قبر ہے، اور کہتی تھی بچوں میں تم پہ نہیں روؤں گی، تمہاری ماں ابھی زندہ ہے، میں حسین پہ روؤں گی، حسین کی ماں زندہ نہیں ہے۔ بی بی ام البنین گریہ کرتی تھی، فرماتی تھی مدینے والوں مجھے ام البنین نہ کہو، اب میرا کوئی بچہ نہ رہا، مدینے والوں مجھے ام البنین نہ کہو۔ بی بی ام البنین کہتی تھی عباس جب میں سنتی ہوں تیرے بازو کٹے مجھے یقین نہیں ہوتا، عرب میں کس کی جرأت تیرے بازو کاٹے، مگر عباس جب میں سنتی ہوں سکینہ کے منہ پہ تماچے لگے مجھے یقین ہو جاتا ہے تیرے بازو کٹ ہی گئے ہوں گے۔ عباس جب میں سنتی ہوں تیرے بازو کٹے مجھے یقین نہیں ہوتا، مگر عباس جب میں سنتی ہوں زینب کی چادر لعین کھینچ گیا مجھے یقین ہو جاتا ہے تیرے بازو کٹ ہی گئے ہوں گے۔ ہاں عزادارو، روز عاشور حسین ابن علی کے پاس عباس بار بار آ رہے ہیں، مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ حسین فرماتے ہیں عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، تو کہاں جائے گا؟ ایک مرتبہ نظر یمیناً و شمالا، عباس نے دائیں بائیں دیکھا، مولا کہاں ہے وہ فوج جس کا میں سپہ سالار؟ میرے فوجی تو حوض کوثر پہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ عباس کو بچوں کی العطش کی آواز بہت ستا رہی ہے، بچے خالی مشق لے کے کہہ رہے ہیں العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ آخر حسین نے کہا عباس ذرا مشق سکینہ لے لو، جنگ کی اجازت نہیں، پانی لے کر آ جاؤ۔ عباس جاتے ہیں سکینہ سے مشق لیتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ عباس نکلنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ بی بی زینب کے خیمے میں آتے ہیں، خدا حافظ کر کے جانے لگتے ہیں۔ بی بی زینب جاتے جاتے عباس کو روک لیتی ہیں، عباس میں تجھے روکتی نہیں، بس ایک جملہ تو اس سے کہنا
چاہتی ہوں۔ جی میری آقا زادی مرشد زادی ادب سے بیٹھ گئے۔ عباس میں تجھے کوفے کا ایک واقعہ بتلانا چاہتی ہوں۔ کوفے میں جب میرے بابا علی کی حکومت تھی، ایک دن میرے بابا مسجد سے آئے، کبھی میرے سر کا بوسہ لیتے، کبھی میری کلائیوں کو چومتے، کبھی میرے ہاتھوں کو چومتے۔ میں نے بابا سے پوچھا بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا زینب یہی کوفہ ہوگا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی۔ میں نے بابا سے کہا بابا اگر کسی بہن کو ایک بھائی ہو کوئی اس کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے ہیں، عباس و حسن و حسین جیسے۔ بابا نے کہا نہ عباس رہیں گے، نہ حسن رہیں گے، نہ حسین رہیں گے۔ اب بی بی زینب فرماتی ہے عباس میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے ہاتھوں میں رسیاں بننے کے دن آ چکے ہیں۔ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ عباس روانہ ہوئے دریا کی طرف، ایک ہی حملہ کیا کہ فوج ہٹ گئی۔ عباس نے مشک سکینہ کو بھرا، چلو میں پانی اٹھایا، آپ پانی میں اپنی تصویر دیکھتے ہیں، مگر جب عباس نے پانی کو دیکھا کیا دیکھا؟ ننھی سی سکینہ کی تصویر نظر آئی۔ عباس نے رجز پڑھے، یا نفس بعد الحسین ہونی وبعدہ کنت او ما تکونی، هذا الحسین وارد المنونی وتشربین الماء المعینی واللہ ما هذا فعال دینی۔ عباس تیرا حسین پیاسا ہے اور تو پانی پیے گا؟ نہیں نہیں، تیرے دین نے تجھے یہ نہیں سکھایا۔ تاریخ آدم و عالم کا وہ پہلا اور آخری پیاسا ہے جو دریا سے پیاسا لوٹ رہا ہے۔ عباس سوار ہوئے، ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں مشک ہے۔ عمر سعد نے کہا مشک خیموں تک نہ پہنچنے پائے۔ اب ظالموں نے کہا کہ ہم عباس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، عباس کو اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے، بس عباس کو مشک سکینہ کی فکر ہے۔ ظالم نے کیا کیا؟ درخت کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ عباس کا جب گزر ہوا دائیں طرف سے وار کیا، علم زمین پہ گرا، عباس کے بازو کٹا، پھر بائیں طرف سے وار کیا، بایاں بازو گرا۔ اب عباس نے مشک سکینہ کو دانتوں میں سنبھالے ہوئے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدایا مجھے اپنی جان کی فکر کوئی نہیں ہے، بس یہ مشک سکینہ پہنچ جائے۔ اللہ اللہ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے ایک کٹے بازوؤں والا سوار دیکھا جو تیزی سے خیموں کی طرف بڑھے جا رہا تھا اور اٹھ اٹھ کے کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ کہتا ہے میں پریشان، یہ شہید کیا دیکھ رہا ہے؟ جب غور سے دیکھا تو سکینہ کے خیمے کو دیکھ رہے تھے۔ سکینہ کا خیمہ کتنا دور ہے؟ بس آزادہ رو۔ جب عمر سعد نے دیکھا عباس کو ایسے روکنا ممکن نہیں ہے، کہا تیر برسائے جائیں۔ اب 4000 تیر ایک ساتھ چلے، عباس کا جسم چھلنی ہوا، مشک سکینہ پہ تیر لگا۔ عباس نے گھوڑے کو روک لیا، اب مجھے خیمے میں نہیں جانا، اب مجھے خیموں میں نہیں جانا۔ وہیں پہ عباس عزادارو رک گئے۔
وَوَقَفَ مُتَحَيِّرًا، مقتل کے جملے ہیں، عباس پریشان رہ گئے۔ کیوں پریشان تھے؟ کیونکہ اب پانی بھی گر گیا اور دشمن سے لڑنے کے لیے بازو بھی نہیں تھے۔ عباس بے بس تنہا کھڑے ہیں۔ مولا عباس کا ایک ذاکر تھا، مولا عباس کے مصائب ہمیشہ پڑھتا تھا۔ ایک رات کو خواب میں مولا عباس اس کے خواب میں آ کے کہتے ہیں، اے میرے ذاکر، تو نے میرے سارے مصائب پڑھے ہیں مگر تو نے میری اصلی مصیبت نہیں پڑھی۔ اب عزاداروں سن سکو گے، سن لو حضرت عباس کے مصائب، حضرت عباس نے جو خود اپنی زبانی بتائے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جب تیر چلے، ایک ایسا تیر تھا جو میری آنکھ میں پیوست ہو گیا، عباس کی آنکھ زخمی ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب کوئی سوار گھوڑے سے زمین پہ گرتا ہے، اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، یہ میں جانتا ہوں کیسے گھوڑے سے زمین پہ آیا۔ جب میں زمین پہ آیا، میں نے چاہا اپنے ہاتھ سے اپنے آنکھ میں جو تیر تھا اس کو نکالوں، مگر میرے پاس ہاتھ ہی نہ تھے، میں کیسے تیر نکالتا؟ اب میں نے سوچا اس تیر کو گھٹنوں کے درمیان پھنساؤں اور آرام آرام سے تیر نکالوں۔ جب میں زمین کی طرف جھکا، ایک ظالم نے بھاری گرزا عباس کے سر پہ مارا، سر عباس شگافتہ ہوا، اسی لیے یہ سر کبھی نیزے پہ بلند نہ ہوا۔ ظالم نے اس سر کو جانور کی گردن میں لٹکایا، جب گھوڑا دوڑتا تھا عباس کا سر کبھی زمین سے ٹکراتا، کبھی جانور کے قدم سے ٹکراتا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس خلیل سی عبادت و قبول فرما، توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کو صبر اور استقامت عطا فرما، خواتین کو حیا اور عفت عطا فرما، علماء کو زہد و نصیحت عطا فرما، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مومنین و مسلمین دنیا کے جس کونے میں ہیں ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما، ظالم جو ظلم کر رہے ہیں انہیں نیست و نابود فرما، ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے غلاموں اور مددگاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ متوجہ